رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نزدیک اپنے جلیل القدر صحابی حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے جو مقام و مرتبہ تھا، اس کا اندازہ مذکورہ بالا حدیث سے بخوبی کیا جا سکتا ہے۔ ترجمہ: بے شک اللہ تعالیٰ نے حق کو عمر کی زبان پر اور ان کے دل میں رکھ دیا ہے۔ ایک اور حدیث میں ہے، ترجمہ: میرے بعد اگر کوئی نبی ہوتا تو یقیناً وہ عمر بن خطاب ہی ہوتے۔ اسی طرح ایک اور حدیث کا ترجمہ: تم سے پہلی امتوں میں کچھ ایسے لوگ ہوا کرتے تھے جو اگرچہ نبی تو نہیں تھے، البتہ ان کے قلب میں من جانب اللہ القاہ کیا جاتا تھا۔ میری امت میں بھی اگر کوئی ایسا انسان ہو تو یقیناً وہ عمر ہی ہو سکتے ہیں۔ ایک اور حدیث میں کچھ اس طرح سے ہے، ترجمہ: اے ابن خطاب، قسم اس اللہ کی جس کے قبضے میں میری جان ہے، جب کبھی شیطان تمہیں کسی راستے پر چلتا ہوا دیکھتا ہے تو وہ فوراً وہ راستہ چھوڑ کر دوسرے راستے پر چلنے لگتا ہے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہمیشہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اور صحبت و میت میں پیش رہے۔ علمی استفادہ اور کسب فیض کا سلسلہ ہمیشہ جاری رہا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی ہمیشہ تادم آخر حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے راضی اور مسرور و مطمئن رہے، اور یوں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مبارک دور گزر گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد خلیفہ اول حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو انتہائی قریبی اور قابل اعتماد ساتھی اور خصوصی مشیر کی حیثیت حاصل رہی۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مشورے، فہم و فراست، دور اندیشی اور عذابت رائے پر ہمیشہ مکمل بھروسہ اور اطمینان رہا۔ چنانچہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے انتقال سے چند روز قبل مہاجرین و انصار میں سے صحابہ کے ساتھ مشورات اور غور و فکر کے بعد یہ وصیت فرمائی کہ میرے بعد عمر بن خطاب مسلمانوں کے خلیفہ کی حیثیت سے فرائض انجام دیں گے۔ اس پر بعض افراد نے اظہار خیال کرتے ہوئے یوں کہا کہ عمر کے بارے میں ہمیں کوئی تردد تو نہیں ہے، البتہ یہ کہ ان کے مزاج میں سختی ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا، عمر کی سختی اس لیے ہے کہ میں نرم ہوں، جب ساری ذمہ داری ان پر ہوگی تو وہ خود ہی نرم ہو جائیں گے۔ اس کے بعد مزید فرمایا، اگر اللہ نے پوچھا تو یہ جواب دوں گا کہ اپنے بعد ایسے شخص کو مسلمانوں کا فرما روا بنا کر آیا ہوں جو تیرے بندوں میں سب سے بہتر ہے۔ جس روز حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہوا، اسی روز یعنی 22 جمادی الثانیہ سن 13 ہجری بروز پیر مدینے میں تمام مسلمانوں نے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ پر بیعت کی۔ خلافت کی ذمہ داریاں سنبھالتے ہی حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لوگوں کے سامنے اپنے مختصر خطاب میں کہا، لوگوں، تمہارے معاملات کی اب تماتر ذمہ داری میرے شانوں پر رکھ دی گئی ہے، اس لیے میری تمام سختی اب نرمی میں بدل چکی ہے۔ جو کوئی امن و امان اور سلامتی کے ساتھ رہنا چاہے، میں اس کے لیے انتہائی نرم ہوں، البتہ جو لوگ دوسروں پر ظلم و زیادتی کرتے ہیں، میری سختی ان کے لیے بدستور قائم رہے گی۔ اگر کوئی کسی کے ساتھ ظلم و زیادتی کرے گا تو میں اسے اس وقت تک نہیں چھوڑوں گا جب تک اس کا ایک رخسار زمین پر ٹکا کر اور دوسرے رخسار پر پاؤں رکھ کر اس سے مظلوم کا حق وصول نہ کر لوں۔ اللہ کے بندوں، اللہ سے ڈرو، مجھ سے درگزر کر کے میرا ہاتھ بٹاؤ، نیکی کو پھیلانے اور برائی کا راستہ روکنے میں میری مدد کرو۔ تمہاری جو خدمات اللہ نے میرے سپرد کی ہیں، ان کے متعلق مجھے نصیحت کرو۔ میں تم سے یہ بات کہہ رہا ہوں اور تمہارے لیے اللہ سے مغفرت طلب کر رہا ہوں۔ آخر میں سورہ بقرہ کا آیت نمبر 177 کا ترجمہ: ساری اچھائی مشرق اور مغرب کی طرف منہ کرنے میں نہیں، بلکہ حقیقاً اچھا وہ شخص ہے جو اللہ تعالیٰ پر قیامت کے دن پر، فرشتوں پر، کتاب اللہ اور نبیوں پر ایمان رکھنے والا ہو، جو مال سے محبت کرنے کے باوجود قرابت داروں، یتیموں، مسکینوں، مسافروں اور سوال کرنے والوں کو دے، غلاموں کو آزاد کرے، نماز کی پابندی اور زکوٰۃ کی ادائیگی کرے، جب وعدہ کرے تب اسے پورا کرے، تنگ دستی، دکھ درد اور لڑائی کے وقت صبر کرے۔ یہی سچے لوگ ہیں اور یہی پرہیزگار ہیں۔